Alhamdulillah, As-salatu was-salamu ala Rasulihil Kareem. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'inu ya fattahu, ya fattahu, ya fattah. Allahumma faqihna fid din. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں سبق نمبر 31 جو ہمارے اس کورس کا سبق 31 ہے، اس میں ہم باب مفعلہ پڑھیں گے۔ باب مفعلہ جو ہے اس کو فیملی 3 کہتے ہیں، کیونکہ ثلاثی مجرد جو ہے وہ پہلا باب کہلاتا ہے، فیملی 1 کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پچھلے سبق میں جیسے باب تفعیل پڑھا، باب تفعیل جو ہے وہ ثلاثی مزید فیہی کا پہلا باب ہے، کیونکہ مزید فیہی کے ابواب وہ ہوتے ہیں جو باب تفعیل سے شروع ہوتے ہیں، فیملی 2 سے شروع ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ثلاثی مزید فیہی کا دوسرا باب پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو باب مفعلہ کہتے ہیں۔ اچھا، ہر باب کی جو ہم پڑھیں گے، ہر جو مزید فیہی کی فیملی پڑھیں گے، اس میں ہم وہی جو ہمارا صرف صغیر کا پیٹرن ہے، جو اوزان ہے، اسی طریقے سے اوزان تو ہر فیملی کے الگ ہوں گے، لیکن جو ہمارا صرف صغیر کا جو پیٹرن ہے ہم اسی کو فالو کریں گے، اسی کو ہر دفعہ وہی جیسے پہلی صف میں جو ہے وہ فعل ماضی، فعل مضارع، پھر مصدر اور پھر اسم فاعل کا صیغہ، اور پھر دوسری لائن میں ماضی مجہول، مضارع مجہول، مصدر اور پھر اسم مفعول، اور اسم مفعول کے بعد پھر تیسری صف میں جو ہے وہ امر کا صیغہ، پھر فعل ناہی کا صیغہ اور پھر اسم ظرف۔ اسی طریقے سے یہی ترتیب ہم ہر دفعہ کریں گے۔ تو آج جو ہم باب مفعلہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، اس کے لیے ہم ہر باب کو پڑھنے کے لیے ہم ایک جزر لے لیتے ہیں، ایک مادہ لے لیتے ہیں، جس سے کہ اس باب کے جتنے اوزان ہیں اس پہ وہ مادہ جو، یا سمجھ لیں جزر جو ہے، عربی میں جزر کہتے ہیں، اردو میں مادہ کہتے ہیں، یا روٹ ورڈ کہہ لیں۔ تو وہ جو روٹ ورڈ ہے ان صیغوں کے جو اوزان ہیں ان پہ ڈالتے ہیں۔ تو اگر جیم، ہاں اور دال کو باب مفعلہ کے اس میں اوزان پہ ڈالیں تو یہ بنے گا جاہدہ یجاہد، فعل ماضی جاہدہ، فعل مضارع یجاہدو، پھر مصدر، اس کے 2 مصدر ہیں، اس باب کے 2 مصدر ہیں، جہادن و مجاہدتن، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ہم ثلاثی مزید فیہی کا تعارف پڑھ رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ ثلاثی مجرد میں جو فعل ماضی ہوتا ہے اس یا فعل مضارع جو ہوتا ہے اس میں کوئی اضافی حرف نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہم نے پچھلے باب میں پڑھا، باب تفعیل میں عین کلمہ جو ہے وہ 2 دفعہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ جو فیملی کا جو اضافی حرف ہے نا، جو باب مفعلہ فیملی 3 میں، وہ یہ الف ہے، یہ فیملی کی طرف سے آ رہا ہے، یہ باب کے اندر اضافی حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سمجھ لیں کہ جو مادے کے الفاظ ہیں، روٹ لیٹرز ہیں، وہ میں سرکل میں کرتی ہوں اور اس کو میں بلو کر لیتی ہوں۔ جو مادے کے الفاظ ہیں وہ اصل میں یہ ہیں، جیم، خا اور دال۔ تو جاہدہ فعل ماضی ہے، پھر آپ کو پچھلی دفعہ بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یہ جو فعل مضارع پہ دمہ کی علامت، دمہ جب آتا ہے وہ آتا ہے باب دوم، سوم اور چہارم میں، فیملی 2، 3 اور 4 میں۔ اور وہ کیوں آتا ہے، اس کا ایک رول ہے
کہ جب بھی فعل ماضی کے صیغے میں 4 حروف ہوں گے، جیسے یہاں پہ ہے نا، یہاں پہ 4 حروف ہیں، 1 2 3 4، تو جب بھی فعل ماضی کے صیغے میں 4 حروف ہوں گے تو فعل مضارع کی علامت پہ ضمہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو جاہدہ یجاہدو، اچھا یہ اس کو اسی طریقے سے یاد کیجئے، اس کا وزن باب مفعلہ کا فعل یفعلو، ٹھیک ہے؟ فعل یفعل فعالا و مفعلتا، اس کو باب مفعلہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا دوسرا مصدر جو ہے وہ مفعلتن کے وزن پہ ہوتا ہے، مفعلتن، ٹھیک ہے؟ تن، اچھا یہ ہم جب بھی مصدر پڑھتے ہیں تو اس کی نصب کی حالت میں پڑھتے ہیں، وہ اس صرف صغیر کا ایک پیٹرن ہے کہ ہم جب بھی مصدر پڑھیں گے تو وہ 2 فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب بھی اسم فاعل اور اسم مفعول پڑھتے ہیں وہ رفع کی حالت میں 2 ضمہ کے ساتھ، لیکن یہ جب جملے میں جائیں گے تو جہادن جو ہے وہ رفع نصب اور جر تینوں حالت لے سکتا ہے، اسی طریقے سے اس کا جو اسم فاعل آئے گا وہ بھی جب آیت میں یا عربک سینٹنس میں وہ کوئی بھی رفع نصب جر کوئی بھی لے سکتا ہے، کیونکہ جو اس کا اسم فاعل ہوگا مجاہدن جو ہے وہ اسم ہے نا، تو وہ رفع نصب اور جر تینوں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا کہ جو پہلی صف میں ہم نے دیکھا کہ فعل ماضی جو ہے وہ جاہدہ یعنی کہ فعالہ کے وزن پہ ہے، فعلا، ٹھیک ہے؟ اور فعل مضارع یفعلو کے وزن پہ، یفعلو، ٹھیک ہے؟ فعل یفعل فعالا و مفعلتا فہو فاعل، ٹھیک ہے؟ اب ہم اگلے جو اس پہ جائیں گے سلائیڈ پہ، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسم فاعل آتا ہے، اور اسم فاعل جب مزید فیہی کی ابواب سے آتا ہے تو اس میں ایک منہ کا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیشہ اسم فاعل جو ہے وہ مزید فیہی کے ابواب میں منہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جاہدہ یجاہدو جہادن و مجاہدتن فہوا مجاہدن، مفاعل کے وزن پہ، ٹھیک ہے؟ مفاعل، جاہدہ یجاہدو جہادن و مجاہدتن فہوا مجاہدن، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی صف کمپلیٹ ہو گئی ہے، آگے چلتے ہیں۔ جب مبنی للمجہول جو ہے وہ اس میں فعیلا کے وزن پہ، فعیلا، لیکن فعیلا میں جب پہلے حرف پہ ضمہ آ گیا تو الف نہیں آ سکتا تھا، فعائلو نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے جاہدہ میں الف تھا نا، جاہدہ ریگولر پاسٹ ٹینس میں الف تھا، لیکن الف کی جگہ ضمہ کی مناسبت سے الف کی جگہ واو آ گیا، ٹھیک ہے؟ جوہدہ، جوہدہ یجاہدو، جوہدہ یجاہدو جہادن و مجاہدتن، یہ مصدر وہی رہیں گے، اور اس کے بعد جب مفعول آئے گا تو اس میں عین کلمے پہ فتح آئے گا، مفعول، اسم مفعول جو ہے وہ مجاہدن ہوگا، اور جو اسم فاعل جو ہوتا ہے پہلی صف میں جو ہوتا ہے وہ اس میں عین کلمے پہ کسرہ آتا ہے، مجاہدن، مجاہدن، اور جب مفعول آتا ہے تو مجاہدن، ٹھیک ہے؟ آگے پھر اس کا امر جو بنے گا وہ جاہد، کس سے بن رہا ہے؟ امر جو ہے وہ تجاہدو سے بن رہا ہے نا، یجاہدو ہوا فارم ہے، اس کی انتا فارم لیں گے تجاہدو،
ٹھیک ہے. تجاہدو کو جب لیں گے تو جب اس کا تجاہدو جیسے ہم نے لیا اور اس کا اگر ہم نے فعل امر بنانا ہو تو کیا ہوگا؟ فعل امر کے لیے پہلے انتا کی علامت تا گرائیں گے، مضارع کی علامت گرائیں گے اور پھر اس کو مجزوم کر دیں گے لائٹس جاہد. ٹھیک ہے، سکون آ جائے گا اس پہ جاہد. تو یہ تو ایسے ہی پڑھا جا رہا ہے، اس میں کوئی اس باب میں کوئی اضافی الف کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کا امر جو ہوگا وہ ہوگا جاہد. اور جو نہ ہی ہوگا وہ وہی تجاہدو لیں گے اور اس کو مجزوم کر کے، یعنی کہ سکون آخر میں سکون آ جائے گا تو لا تجاہد. اور ظرف جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ظرف جو ہے وہ مزید فیہی کے باب میں اسم مفعول کے وزن پہ آتا ہے. تو جو اسم مفعول ہوگا اس باب کا وہی اسم ظرف ہوگا مجاہدن. ٹھیک ہے، تو یہ اب آگے چلتے ہیں. اس کو پورا کس طریقے سے ہوا، جو مکمل اس کی صرف صغیر کیسے ہوگی، یہ ذرا پڑھیے دوبارہ سے. جاہدہ یجاہدو جہادن و مجاہدتن فہوا مجاہدن. ٹھیک ہے، اسم فاعل مجاہدن. پھر جو دوسری صف ہے جو جس میں پیسوز ہیں، یعنی کہ مبنی للمجہول کے صیغے ہیں. جوہدہ یجاہدو جہادن و مجاہدتن فہوا مجاہدن، اسم مفعول. ٹھیک ہے، الامر منہ جاہد و ناہی عنہ لا تجاہد والظرف منہ مجاہدن. اچھا، یہاں تک ہمارا یہ صرف صغیر پوری مکمل ہو گئی اس باب کی، باب مفعلہ کی. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس باب سے جب الفاظ جو ہیں وہ اس باب سے آتے ہیں ان پہ معنوی اثرات کیا ہوتے ہیں، ریٹوریکل بینیفٹس کیا ہوتے ہیں ان پہ. ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے پچھلے باب میں بھی یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی فیملی کی امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں، اس کے میننگز پہ. تو یہاں پہ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی تعدیہ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر فیملی ون ثلاثی مجرد میں فعل جو ہے وہ لازم ہے تو اس باب سے آنے والے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہر لفظ میں ساری خصوصیات ہوں گی یا سارے معنوی اثرات جو ہیں وہ ہر لفظ پہ اثر انداز ہوں گے. لیکن کچھ ابھی جو آپ خصوصیات دیکھنے جا رہی ہیں وہ کچھ الفاظ پہ ہوں گی اور کچھ پہ نہیں. اب جیسے عاقبہ ہے، کسی کو سزا دینا. ٹھیک ہے نا، تو سزا کسی کو دی جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں مفعول چاہیے، تو یہ متعدی فعل ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ باب مفعلہ سے آنے والے جو لفظ ہوں گے یا جب لفظ جو ہیں وہ باب مفعلہ سے آئیں گے تو اس میں ایک یہ اثر ہوگا کہ کام کا اثر جو ہے وہ کسی اور پر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اس میں مشارکت ہوتی ہے، یعنی کہ کام کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس میں دو لوگ آپس میں دو لوگ جو ہیں دونوں شریک ہیں. ہاورا یعنی کہ ہاورا آرگیو کرنا، بحث مباحثہ کرنا. ٹھیک ہے نا، تو اس میں ایک بندہ تو نہیں کرتا، سامنے والا بھی کرتا ہے. اسی طریقے سے جو قاتلہ ہے، جب قتلہ اگر قاف تا اور لام جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے آئے، قتلہ. ٹھیک ہے، قتلہ کا مطلب کسی نے کسی کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے، قتلہ ایک شخص کو قتل کر دینا. قاتلہ کا مطلب ہے لڑائی کرنا. ٹھیک ہے، قاتلہ کا مطلب لڑائی کرنا، اور لڑائی تو ہوگی تو جب دو لوگوں کے درمیان ہوگی، یعنی کہ دونوں اس عمل میں شریک ہوں گے، مشارکت ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک معنوی اثر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مبالغہ. برکہ مطلب برکت عطا فرمانا.
عطا کرنا. بارکا بہت زیادہ برکت ہونا, بہت زیادہ برکت دینا. تو ہم جو مبارک کہتے ہیں نا, مبارک, اور بارک اللہ, تو بارک اللہ فیک, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت 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 زیادہ برکت دے. ٹھیک ہے, تو اس میں مبالغہ آتا ہے. اسی طریقے سے نفقہ ینفقو اگر ثلاثی سے آئے گا, فیملی ون سے آئے گا, تو منافقت کرنا. لیکن نافقہ بہت حد درجے کی منافقت. ٹھیک ہے, تو یہ مبالغہ جو ہے آ جاتا ہے اس میں, ایگزاجریشن. اور اچھا, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اور کون سی ہے؟ ہاں, مقابلے کا, کسی لفظ میں مقابلے کے معنی ہوتے ہیں. جیسے فیملی ون میں یعنی کہ ثلاثی مجرد میں سبقہ ہے, سبقہ کہ وہ آگے چلا گیا. ٹھیک ہے, سبقہ مینس وہ آگے چلا گیا. اور سابقہ اس نے جو ہے ہم کہتے ہیں نا مسابقت ہونا یا سابقے کا امتحان, کمپٹیٹیو جو پلئنگ ہوتی ہے, تو سابقہ کمپیٹ کرنا. اس میں صرف یہ نہیں کہ آگے جانا نہیں ہے, سابقہ کا مطلب آگے جانا ہے, لیکن سابقہ آگے جانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا, کمپیٹ کرنا. تو یہ معنی آتے ہیں اس باب سے. اور دوسرے یہ کہ کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بالکل ثلاثی مجرد کے معنوں میں ہوتے ہیں. جیسے جہادہ جو ہے وہ اس میں بھی یہ کہ جد و جہد کرنا. جاہدہ کا مطلب بھی کوشش, بہت زیادہ کوشش, معنی سیم ہے. شہادہ کسی چیز کو وٹنس ہونا, کسی چیز کو دیکھنا, کسی کا شاہد ہونا. تو اسی طریقے سے شاہدہ میں بھی یہی ہے. سفرہ اور سافرہ, سفرہ ثلاثی مجرد سے, اور سافرہ جو ہے وہ باب مفعلہ سے ہے. تو کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ان کے معنی تقریباً وہی ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں موافقت مجرد, یعنی کہ فیملی ون سے اس کی موافقت ہے, ویسے ہی میننگ آ رہے ہیں. اور کچھ الفاظوں میں یہ والے معنی اثرات بھی آ سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر لفظ میں یہ سارے ریٹوریکل امپلیکیشنز ہوں یا معنوی اثرات ہوں, لیکن کسی میں اس طریقے سے یہ خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں. امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ آپ لائیو سیشن میں پوچھ لیجئے گا. یہ مشق ہے, یہ مشق انشاءاللہ ہم اس کی صرف صغیر کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ لائیو سیشن میں. یہ جیسے قاربا یقاربو قرابن و مقاربتن فہوا مقاربن, تو اس طریقے سے آپ نے یہ سارے جو جزر ہیں ان کے صرف صغیر کرنی ہوں گی انشاءاللہ. تو یہاں پہ سبق کا اختتام ہوتا ہے. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.